صل على سيدنا ومولانا محمد۔ آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ تب حضرت آدم بستر میں پڑے تھے، اپنی پوری اولاد و اولاد کی اولاد کو جمع کریا اور سنو میرے پیارو، عظمت مصطفیٰ حضور کی امت کا امتی بننے کا شرف بتا رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے اللہ حضرت آدم نے پوری اولاد کی اولاد کو جمع کیا، اور ان میں سے جو بچہ لائق اور فائق اور نبی تھا اسے قریب کیا حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ہے کہا، فرمایا اے شیز، جی ابا حضور قریب آؤ، سمجھو حضور کی آمد کو، سمجھو حضور کا امتی بننے کو، سمجھو حضور کی شان سمجھو۔ یہ تمام سمجھ سے دور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، 12 تاریخ آ گئی، ابھی سے آٹوں کا پلان، کار کا پلان، لاری کا پلان، 5 10 15 نوجوان مل کر ٹولیاں بنا رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ جلوس نکالنا ہے۔ تو کیا بنائے گا؟ نوح کی کشتی بنا۔ تو کیا بنائے گا؟ یونس کی مچھلی بنا۔ تو کیا بنائے گا؟ فلاں بنا۔ تو کیا بنائے گا؟ کعبہ بنو۔ تو کیا بنائے گا؟ مدینہ بنو۔ تو کیا بنائے گا؟ بیت المقدس بنا۔ تو کیا بنائے گا؟ علی کی تلوار ذوالفقار بنا۔ تو کیا بنائے گا؟ فلاں بنا۔ یہی پلان چل رہا ہے۔ میرے سوال کا جواب دے نہیں سکتے، میرے سوال کا جواب دے نہیں سکتے۔ نماز چھوڑ کر کیا صرف جلوس عشق رسول ہے؟ داڑیاں مڈا کر صرف کیا جلوس عشق رسول ہے؟ کیا ٹی ویاں دیکھ کر، موبائلوں میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر جلوس میں نکل جانے سے عشق رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ کھانے میں سنتیں نہیں معلوم، پینے کی سنتیں نہیں معلوم، لباس کی سنتیں نہیں معلوم، راستے میں چلنے کا ادب اور سنت نہیں معلوم، اور جلوس نکال لیتے ہو تو کیا عشق رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ لگاؤ، فتوے لگاؤ، گالیاں دو، حق بیان کرنے والے کی ماں کو کھینچو، حق بیان کرنے والی کی بچیوں کو کھینچو، اللہ کے پاس حساب ہوگا۔ لیکن گالیاں تو دے سکتے ہیں، اپنے عمل کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی گالیاں دے سکتے ہو، اپنے عمل کو ثابت نہیں کر سکتے۔ زمانے کو عشق دکھانا ہے، جلوس کے راستے سے نہیں، نماز کی شکل میں عشق دکھا، داڑھی کی شکل میں عشق دکھا، محبت کی شکل میں عشق دکھا، سنتوں کی شکل میں عشق دکھا، اور قرآن کی تلاوت کے شکل میں عشق دکھا، درود پاک پڑھ کر عشق دکھا، ذکر کر کے عشق دکھا، لباس سنت کے مطابق بنا۔ امامیں تو امامیں ٹوپیوں سے دور ہو رہے ہیں نوجوان۔ تو کیسے عاشق بن گیا؟ ظہر عصر مغرب تک نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا، تہجد نہیں پڑھتا، تو کیسے عاشق بن گیا؟ ہاتھوں میں سونے کی چین پہنتا ہے، تو کیسے عاشق بن گیا؟ تو کانوں میں بالیاں ڈالتا ہے، تو کیسے عاشق بن گیا؟ گلوں میں چین اس وقت کا عام ماحول بن چکا ہے، کیسے عاشق رسول ہے؟ اور ظلم دیکھو، ظلم دیکھو، یہ دیوبندیت کی باتیں نہیں، یہ بریلویت کی باتیں نہیں، یہ اسلام کی باتیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی باتیں ہیں۔ جلوس کا نہ میں مخالف تھا نہ مخالف ہوں، لیکن بتاؤ، جلوس نکلتا ہے، راستہ رکتا ہے، اسلام اس بات کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ جلوس نکلتا ہے، آنے جانے اور اس راستے میں آنے جانے کو چلنے والوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اسلام اس بات کی اجازت کہاں دیتا ہے؟ جلوس نکلتا ہے، مسجدوں کے سامنے سے گزرتا ہے، نمازوں کا لحاظ نہیں، اذان کا لحاظ نہیں، نمازیوں کے آنے جانے کا لحاظ نہیں۔ کیا یہی عشق رسول ہے؟ یہی عشق رسول ہے؟ سچے جو عاشق تھے وہ ہر میدان میں اپنا عمل بتا کر عشق رسول کا ثبوت دیتے تھے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں حضرت حذیفہ ابن الیمان جاتے ہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان جاتے ہیں،
بات چیت ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، لمبا واقعہ، بات چیت کے بعد کھانے کا جب وقت آتا ہے، کھانے کے وقت شاہی دسترخوان بچھایا گیا اور بادشاہوں کے دسترخوانوں میں کیا کیا کھانے کے چیزیں ہوتے ہیں اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ زبردست کھانے کے آئٹمز۔ حضرت حذیفہ بھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ ابھی قریب میں واقعہ اور میں گہرائی کے ساتھ پڑھا کہ حذیفہ نے کہا، جب بادشاہ نے کہا کھانا کھا لو، حضرت حذیفہ نے کہا تو بیٹھے گا، تو بیٹھے گا؟ اگر تو نہیں تو ایسا دسترخوان ہم کو نہیں۔ اس لیے کہ جب بھی ہم کو ہمارے نبی نے کھلایا، خود بیٹھ کر دسترخوان میں ہم کو کھلایا۔ بیٹھے گا تو؟ بادشاہ نے امتحاناً پوچھا، میں نہ بیٹھوں تو جواب کیا ہے؟ میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ چلو بیٹھتا ہوں۔ کھا رہے تو بیٹھ کر کسی زمانے میں اوپر کرسیوں میں بیٹھ کر کھانے کا ماحول نہیں تھا، بہت زیادہ انتہا درجے پر مغرور لوگ یا مجبور لوگ ہی کھاتے تھے۔ اب تو اچھے سلامت بھی کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح۔ بیٹھ کر ادب کے ساتھ کھانا انسانیت اور مسلمان کی پہچان ہے۔ بڑے بڑے شادی محلوں میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح، اسے فیشن سمجھتے ہو تم؟ پورا ماحول کرسیوں میں بیٹھنے کا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن افضل طریقہ تو نیچے ہی بیٹھنا ہے۔ کرسی میں بیٹھ گئے تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، کھڑ کر کھانے کی تو دور دور تک کہیں گنجائش نہیں ہے۔ اب تو اچھے اچھے لوگ بھی مدعو لوگ، مدعو کسے بولتے ہیں؟ میں تم نے دعوت دیا تو میں دائی تمہیں مدعو۔ اچھے اچھے مدعو لوگ بھی کھڑ کر بھی کھا رہے ہیں، منگ کر بھی کھا رہے ہیں۔ خود اٹھاؤ ڈال لیو، اٹھا لیو، ایک ٹکڑا ڈالو جی، مسالہ ڈالو جی۔ وہ فقیر پوچھا تو کتنی شرم کی بات، امیر پوچھ رہا ہے، ڈالو جی، وہ چاپیس ڈالو، وہ مچھلی ڈالو۔ اپنی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے غارت کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بیٹھ کر کھا رہے، ساتھ میں ایک تابعی بھی تھے۔ مجلس بڑی گرم تھی، بادشاہ کو بٹھانے پر مجبور کرنے والا ایک صحابی رسول، عاشق رسول۔ یاد رکھو، عشق اگر پکا ہو زمانہ غلام بن جائے گا۔ عشق اگر پکا ہو زمانہ غلام بن جائے گا۔ آج بھی ہم اس حالت میں جو پہنچے ہیں نا، نبی کا عشق جھوٹا ہونے کا نتیجہ۔ ورنہ سنت پر عمل کرنے کے 4 فائدے، ان میں سے 2 بتا دیتا ہوں، 2 پھر کبھی بتاؤں گا۔ سنت پر عمل کرنے کے 4 فائدے، ان میں سے پہلا فائدہ کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والے کی محبت نیک لوگوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا؟ سنت پر عمل کرنے والے کا خوف دشمنوں کے دل میں ڈالتے ہیں۔ عمل نہیں ہے سنت پر ہمارا، کپڑوں کے کلر کو دیکھ کر ڈرنے والے ہم۔
یہاں کے ستاروں کو دیکھ کر چمکنے والے ہم، اننون نمبر سے کال آ گیا تو پریشانی سے پسینہ چھوٹ جاتا ہے۔ جنگلوں میں شیروں سے نہ ڈرنے کی تاریخ ہمارے پاس تھی، چیتے اور باغوں سے لڑنے کی تاریخ ہمارے پاس تھی۔ سنت گئی تو سب گئی۔ حضرت حذیفہ بیٹھ کر کھا رہے، کھاتے کھاتے بائی چانس ہاتھ سے لقمہ گر گیا، نوالا گر گیا۔ کیا کرتے ہیں ہمیں؟ بھول کو گریا نہیں، ہمیں جان بوجھ کو گراتے ہیں۔ ایک صاحب کو ایک دسترخوان میں دیکھا، ہڈی میں گوشت لکو ہے، پھر بھی رتی کھا رہی پھینک رہی۔ دوسرا کا رہا تو ایسا کھاؤ، اپنا رہا تو نلی کا گد بھی نہیں چھوڑتے۔ گھروں میں جیسے احتیاط کے ساتھ کھاتے نا، دعوتہ میں بھی ویسا کھانا، اسے با اخلاق انسان بولتے سو۔ بائی چانس حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ کا لقمہ گر گیا۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ عمل کریں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا، کسی کے دسترخوان میں کسی کے ہاتھ سے پسل کر لقمہ گر جاتا ہے، جہاں لقمہ گرا ہے وہ جگہ ناپاک نہیں، پاک ہے، اٹھا کر صاف کر کے کھا سکتے ہیں، اٹھا کر کھا لو، اس لیے کہ یہ تمہارے عمل کا اجر جنت میں تمہاری بیویوں کا مہر بن جائے گا۔ تمہارے یہ عمل کا اجر جنت میں تمہاری جو ایکسٹرا بیویاں حوران کی شکل میں ہیں نا، ان کا مہر بن جائے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے آقا پر۔ دنیا کی بیوی کے مہر کا بھی آپ نے ترغیب دی، جنت کی عورتوں کے مہر۔ یہاں تو ہمیں گگواں کیا، یہاں کی جو روکا چب تک دیکھو نہیں ہے، اس کے حسد لڑیا۔ خرض میں ٹینشن۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے۔ کون بادشاہ، کون وزیر، کون مالدار، کون امیر، عاشقان کے نگاہوں میں سوائے مصطفیٰ کے پیغام کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ جہاں چلے پیغام مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جس ماحول میں رہے پیغام مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جس انداز میں رہے چاہتے یہ ہیں پیغمبر کی سنت پہ میں عمل کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے، جہاں گرا جگہ پاک تھی، دسترخوان ہی میں گرا، اٹھا کر کھا سکتے ہیں، لقمہ و نوالا اس قابل تھا۔ حضرت حذیفہ بغیر کسی جھجک کے لقمہ اٹھا کر صاف کر کے کھاتے ہیں بادشاہ کے دسترخوان میں۔ بازو والے جو شاگرد و مرید بیٹھے تھے کہنے لگے کہ حضرت یہاں کے ماحول میں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا عیب ہے۔ ان کا بھی غلط نہیں تھا ماحول۔ حضرت کو غصہ آ گیا، کہنے لگے وہ بھی عربی الفاظ تو ہم کو یاد بھی ہو گئے، الحمدللہ ماں ترجمہ یاد ہو گئے، کیا بہترین سونے کی سیاہی میں انک میں لکھ کر رکھنے کے لائق ہے، اور ایسے پیالے پلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حذیفہ بادشاہ وزیراں سب بیٹھے ہیں، کیا جملہ، وہ بھی ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار الگ ہے، پیون زدہ کپڑے ہیں، کچھ نہیں، اللہ کا بھروسہ ساتھ ہے، نبی کی محبت ساتھ ہے، زندگی میں نبی کی سنت ہے۔ اس حالت میں بیٹھ کر بازو والے سے وہ بھی بول رہے ہیں
اگر زور سے نہ بولتے تو پھر سنی ہوئی بات کتابوں تک کیسے آ جاتی؟ زور سے بولے ہیں اسی لیے کتابوں تک بات آ گئی۔ حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ ماحول ہے یہاں گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانا عیب ہے، حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَاؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، اے پیارے کیا میں رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے سامنے؟ کیا رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے سامنے؟ دکھانا ہے، راستوں میں جوش نہ دکھا، زمانے کو سنت دکھا۔ دکھانا ہے، نقلی تلواریں نہ چلا، سنت پر عمل کر لے، مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر جائیں گے۔ لیکن ہمیں کرتے کیا کی، دکھاتے کیا کی، بات انشاءاللہ آگے آئندہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بالکل بے ادبی سے بچو، 12 ربیع الاول کے دن گستاخی سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، درود پڑھو، ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا کیا۔ بقیہ باتیں آئندہ جمعہ آ جائیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری مسجد عمر فاروق میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو بعد نماز عصر تا عشاء جلسہ سیرت النبی منعقد ہے۔ باہر پھرنے کے بجائے بیٹھو، سیرت سنو۔ اس سال انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد میں سیرت النبی کے عنوان پر بات کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے خود میرے استاد محترم حضرت مولانا شاہ محمد مبارک صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، جو ختم نبوت پر بہت محنت کر رہے ہیں، زبردست عاشق رسول ہیں، کئی مرتبہ پیارے آقا کی زیارت تک نصیب ہوئی ہے۔ اس سال انشاءاللہ تعالی ہماری مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا بہت ہی اہم اور خصوصی خطاب بعد نماز مغرب ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی وقت کو ضائع کیے بغیر ضرور تشریف لائے، سیرت سے فائدہ بھی حاصل کرے، ایسے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل کرے۔ آخر میں اعلان ہے کہ آپ حضرات جاتے